بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے اسلام کا چرچا تمام انصار کے قبیلوں میں پھیل گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جو نبوت کا 13واں سال تھا، 73 مرد اور 2 عورتیں یثرب کے قافلے میں مل کر مکہ آئی۔ ان کو یثرب کے اہل ایمان نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری حاصل کر لیں۔ یہ سچوں اور راست بازوں کا گروہ اور ان کی جماعت تھی۔ اسی بابرکت مقام پر جہاں 2 سال سے اس شہر کے مشتاق لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں یہ قافلہ پہنچ گیا، اور خدا کے برگزیدہ رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کو لے کر وہاں جا پہنچے۔ حضرت عباس نے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس وقت ایک کام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا، لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ محمد کے جانی دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے کوئی عہد و اقرار کرنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ یہ بہت نازک اور مشکل کام ہے۔ محمد سے عہد و پیمان کرنا سرخ و سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے۔ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔ یہ راست باز لوگوں کی جو جماعت تھی، انہوں نے عباس کو تو کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلام الہی پڑھ کر سنایا، قرآن پاک انہیں پڑھ کر سنایا، جس کے سنتے ہی وہ ایمان اور یقین کے نور سے بھرپور ہو گئے۔ ان سب نے عرض کیا کہ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر چل بسیں تاکہ ہمیں پورا فیض حاصل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے؟ اور جب میں تمہارے شہر میں جا بسوں، کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کے مانند کرو گے؟ ایمان والوں نے پوچھا، ایسا کرنے کا ہم کو کیا معاوضہ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی، جو دنیا اور آخرت ہر ایک میں خوشنودی کا سبب ہے۔ ایمان والوں نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، اس بات کی تو تسلی فرما دیجئے کہ آپ ہمیں پھر کبھی نہ چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس آخری فقرے کو سننا تھا کہ عاشقان صداقت عجب سرور و نشاط کے ساتھ جانثاری کی بیعت اسلام کرنے لگے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس شب میں سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ ایک شیطان جو ایک پہاڑی کی چوٹی سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، چیخ کر اہل مکہ کو پکار کر کہا، لوگو، آؤ دیکھو کہ محمد اور اس کے فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے مشورے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس آواز کی پرواہ نہ کرو۔ عباس بن عبادہ نے کہا، اگر حضور کی اجازت ہو تو ہم کل ہی مکے والوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے جنگ کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 شخصوں کا انتخاب کیا اور ان کا نام نقیب رکھا، اور یہ فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے لیے 12 شخصوں کو چن لیا تھا، اسی طرح میں تمہیں چن لیتا ہوں، تمہارا انتخاب کر لیتا ہوں، تاکہ تم اہل یثرب میں جا کر دین کی اشاعت کرو۔ مکے والوں میں خود یہ کام کروں گا، لیکن مدینے میں اور یثرب میں تم جا کر دین کی اشاعت کرو۔ ان کے نام یہ تھے: قبیلہ خزرج کے 9، اسعد بن زرارہ، رافع ابن مالک، عبادہ ابن صامت۔ یہ تینوں حضرات تو عقبہ اولیٰ میں بھی تھے۔ سعد ابن ربیع، منذر ابن عمرو، عبداللہ ابن رواحہ، برا ابن معرور،
عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، سعد ابن عبادہ۔ قبیلے اوس کے 3 تھے، اسید ابن حزیر، سعد بن خیثمہ، ابو الہیثم ابن تیہان۔ قریش کو دن نکلنے کے بعد کچھ بھنک سی معلوم ہوئی، وہ اہل یثرب کی تلاش میں نکلے، لیکن ان کا قافلہ صبح ہی روانہ ہو چکا تھا۔ قریش نے سعد بن عبادہ اور منذر ابن عمرو کو وہاں پایا۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ تو نکل گئے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، مگر سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ان کی سواری کے اونٹ کو تکلیف دیا، اس کی مشقیں باندھ دی۔ مکے میں لا کر حضرت سعد کو وہ لوگ مارتے اور ان کے سر کے لمبے لمبے بالوں کو کھینچتے تھے۔ یہ سعد بن عبادہ وہی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 اشخاص میں سے ایک نقیب مقرر کیا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب قریش انہیں زد و کوب کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، تو ایک سرخ و سفید شیریں شمائل شخص انہیں اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں کسی سے مجھے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا۔ جب وہ شخص میرے پاس آ گیا تو اس نے نہایت زور سے منہ پر تماچا لگایا۔ اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے خیر کی امید کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے میرے حال پر ترس کھایا اور کہا، کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے رشتہ داری اور ہمسایگی حاصل نہیں، اور کسی سے بھی تیرا عہد و پیمان نہیں؟ میں نے کہا، ہاں، جبیر ابن مطعم، حارث ابن حرب، جو عبد مناف کے پوتے ہیں، وہ تجارت کے لیے ہمارے یہاں جایا کرتے ہیں اور میں نے بارہا ان کی حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر انہی دونوں کے نام کی دہائی تجھے دینی چاہیے اور اپنے تعلقات کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ خزرج کا ایک آدمی پٹ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے کر تمہیں پکار رہا ہے۔ ان دونوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ سعد بن عبادہ۔ وہ بولے، ہاں، اس کا ہم پر احسان بھی ہے۔ انہوں نے آ کر سعد بن عبادہ کو چھڑایا اور یہ ثابت قدم بزرگ واپس یثرب کو تشریف لے گئے۔ دیکھیے، اسلام کو اور ایمان کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیا کرتے تھے، لیکن ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ کیسی ہی تکلیفیں دے دی جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں تکلیف دینے والے زیادہ سے زیادہ ہمارے جسموں کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن دل سے ایمان کا کھینچ لینا ان کے بس کی بات نہیں۔ عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو ابھی مکے سے باہر نہیں گئے تھے، لیکن جن پر اتنے ظلم و ستم ہونے لگے تھے کہ پیارا وطن ان کے لیے آگ کا پہاڑ بن گیا، یہ یثرب چلے جانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دی۔ ان ایمان والوں کو گھر بار، خیش و اقارب، باپ بھائی، مرد و عورت، سب کے سب کو چھوڑنے کا ذرا بھی غم نہ تھا، بلکہ خوشی یہ تھی کہ یثرب جا کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت پوری آزادی کے ساتھ کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ ہجرت کرنے والوں اور گھر چھوڑنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مزاحمت اور ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار نے انہیں آ گھیرا۔ کہا، صہیب، جب تو مکے میں آیا تھا تو مفلس و قلاش تھا، یہاں ٹھہر کر تو نے ہزاروں روپیہ کمایا، آج یہاں سے جاتا ہے اور چاہتا ہے سب مال و زر لے کر چلا جائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، اگر میں اپنا سارا مال و متاع تمہیں دے دوں تب تم مجھے جانے کی اجازت دے دو گے؟ قریش بولے، ہاں،
حضرت صہیب نے سارا مال انہیں دے دیا اور یثرب کو وہ روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو سن کر فرمایا کہ اس سودے میں صہیب نے خوب نفع کمایا، یعنی دنیا دی اور آخرت کو اور جنت کو اس کے بدلے میں لے لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میرے شوہر ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مجھے اونٹ پر چڑھایا، میری گود میں میرا بچہ سلمہ تھا۔ جب ہم چل پڑے تو بنو مغیرہ نے آ کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا، کہا کہ تو جا سکتا ہے مگر ہماری لڑکی نہیں لے جا سکتا۔ اب بنو عبد الاسد وہ بھی آ گئے، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا تو جا سکتا ہے مگر بچے کو جو ہمارے قبیلے کا بچہ ہے تو نہیں لے جا سکتا۔ غرض انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار لے کر اونٹ بٹھا دیا۔ بنو عبد الاسد تو ماں کی گود سے بچے کو چھین کر لے گئے اور بنو مغیرہ ام سلمہ کو لے آئے۔ ابو سلمہ جو دین کے لیے ہجرت کرنا فرض سمجھتے تھے، اپنی بیوی اور بچے کے بغیر یہ ایسے ہی روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ شام کو اسی جگہ جہاں بچہ اور شوہر سے جدا کی گئی تھی پہنچ جاتی اور گھنٹوں رو دھو کر واپس آ جاتی۔ 1 سال اسی طرح روتے چلاتے گزر گیا۔ آخر ان کے چچیرے بھائی کو رحم آیا اور ہر 2 قبائل سے کہہ کر اور بہت سارا سنا کر سلمہ کو اجازت دلا دی کہ اپنے شوہر کے پاس وہ چلی جائیں۔ بچہ بھی ان کو واپس دے دیا گیا۔ ام سلمہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کو تنے تنہا چل دی۔ ایسی مشکلات کا سامنا تقریباً ہر ایک صحابی کو کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہو گئے تھے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ تو روانگی کے وقت مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، مگر ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کفار کو خبر لگ گئی۔ ان کو قریش نے قید کر دیا۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ مدینہ جا پہنچے کہ ابو جہل ماں اپنے برادر حارث کے مدینہ پہنچ گیا۔ عیاش رضی اللہ عنہ ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک تھی۔ ابو جہل و حارث نے کہا، تمہارے بعد والدہ کی بری حالت ہو رہی ہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ عیاش کا منہ دیکھنے تک نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، اس لیے بھائی تم چلو اور ماں کو تسکین دے کر آ جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، عیاش مجھے تو فریب معلوم ہوتا ہے، تمہاری ماں کے سر کوئی جوں پڑ گئی تو تمہاری ماں کے سر کوئی جوں پڑ گئی تو وہ خود ہی کنگھی کر لے گی، اور مکے کی دھوپ نے ذرا خبر لی تو وہ خود ہی سائے میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تم کو جانا نہیں چاہیے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ بولے، نہیں، میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا اگر یہی رائے ہے تو سواری کے لیے میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں ذرا بھی ان سے شبہ گزرے تو تم اس اونٹنی پر بآسانی ان کی گرفت سے بچ کر نکل سکو گے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے اونٹنی لے لی، یہ تینوں چل پڑے۔ ایک روز راہ میں مکے کے قریب ابو جہل نے کہا، بھائی ہمارا اونٹ تو ناقہ کے ساتھ چلتا چلتا بہت تھک گیا، بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ بولے کہ بہت اچھا۔ جب عیاش رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹنی پر بٹھایا تو دونوں نے انہیں پکڑ لیا، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے، مکے میں اسی طرح لے کر داخل ہوئے۔ یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو کہ بے وقوفوں اور احمقوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اب عیاش رضی اللہ عنہ کو بھی ہشام بن عاص کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ مکہ آئے اور قید خانے سے دونوں کو راتوں رات نکال کر لے آئے۔